السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ بات یاد رکھیے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو ان کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ قد، قاف کو موٹا ادا کیجئے اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، دال کو ہلانا ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، مع الغنہ، اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا کرنا ہے۔ زلنا الیک، یہ دیکھیں توجہ کے ساتھ، یہ زنا، یہ لام جو ہے، لام اور نون جب اکٹھے آئیں گے نا تو ان دونوں کو الگ الگ واضح طور پہ کرنا ہے، آواز کے اندر واضح طور پہ فرق ہو۔ اکثر کیا ہوتا ہے اس میں غلطی کرتے ہیں، زنا بجتا ہے، زنا، زنا کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، زلنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ زا جو ہے زور سے ادا کرنا ہے، سیٹی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ نون پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ 3 سے 4 الف لمبا کر سکتے ہیں۔ الیک، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لی لین ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ آیات بینات، یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کھڑی زیر یا مدہ کے الٹا پیش واو مدہ کے۔ یا مد اصلی ہے، تم یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، اقلاب مع الغنہ ہے۔ اس میں اس کو ایسے نہیں پڑھنا آیاتین بینات، نہیں، آیاتیم، واضح طور پہ نون کو میم سے بدل دینا ہے۔ اچھا جی، تو بینا، نا مد اصلی ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ جب ملائیں گے تو پھر یہ ادغام مع الغنہ ہوگا، بیناتیوں، گو کہ یہاں شد نہیں پڑی ہوئی لیکن قاعدے کے مطابق آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملانا، ادغام مع الغنہ ہے۔ وما، ما الف مدہ ہے، یک، کاف کو ہلانا نہیں ہے، فو، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، بہا الا الفاسقون، یہ جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اس لام کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فا مد اصلی ہے، سین کو باریک سیٹی سے، قو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، آوا، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کلما، کاف کو باریک، لام کو باریک، ما الف مدہ ہے، عین کو واضح نکالنا ہے اور مد اصلی ہے، ہدو، دو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ عہدن، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ نبذہ، تینوں باریک ہیں، چاروں حروف کو باریک ادا کرنا ہے اور ذال کو نرم ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو،
یہ مد اصلی ہے اور واو مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ فری، را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر و را کو باریک پڑھا جاتا ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ قم منہم، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا اور نون کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہاں وقف جب کریں گے تو میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، جب ہم اس کو ملائیں گے اس کے ساتھ تو یہ ہوگا منہم بل، ٹھیک ہے، یہاں غنہ ہوگا اور یہ کیا ہے، یہ اخفاء مع الغنہ ہے، اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کا اخفاء ہے، ٹھیک ہے۔ بل، لام کو ہلانا نہیں ہے، موٹا بھی ادا نہیں کرنا۔ اکثرہم، را کو موٹا ادا کرنا ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، ہم ہا کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے، میم ساکنہ کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا ادھر۔ لا الف مدہ ہے، یو، یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ مینو، نو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا، لام کو موٹا ادا نہیں کرنا، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، میم اور نون جب مشدد ہوں اس پہ غنہ لازماً کرنا ہے اور غنے کی مقدار ایک الف ہوتی ہے۔ ما الف مدہ ہے، جا پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم، میم ساکن کا اظہار ہے، را کو موٹا ادا کرنا، سو، سین کو باریک سیٹی سے، سو یہ و مدہ ہے۔ لم، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ من، نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا، نون کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ادغام ہے نون تنوین کا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں نون ساکن کا اخفاء مع الغنہ ہے، باریک اخفاء ہے۔ دلہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ مصدق لما معہم، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، صاد کو ادا کرتے ہوئے زبان اوپر کی طرف اٹھانی ہے تالو کی طرف، اور زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو تالو کے ساتھ چمٹانا ہے اور سیٹی کے ساتھ، موٹی سیٹی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ مصد، ٹھیک ہے، مصدق لما، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، ادغام ہے لیکن بلا غنہ، غنہ نہیں کرنا۔ ما الف مدہ ہے، معہم، یہاں میم ساکن کا کیا ہے، اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اچھا جی، نبذ، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، فری، ری جو ہے یہ یا مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ قم، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ نلذین، من الذین، لام کو موٹا ادا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، ذی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، او واو مدہ ہے۔ تل، تا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ کتاب، تا مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، با کو لمبا نہیں کرنا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ، تا کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے، تا مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ وراء ظہورہم، را کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ وا کو جب ادا کرنا ہے دونوں اپنے جو سامنے والے دانت ہیں اس کے کنارے سے زبان کی نوک کو لگانا ہے اور اس کے بعد پھر موٹا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ظہورہم، ہو و مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ری، ٹھیک ہے، اس کو اوڑی نہیں کہنا۔ ہم، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ کأنہم لا یعلمون،
اچھا جی، کاف کو باریک پڑھنا ہے. ان، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہم، ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے جو کہ اقصی حلق ہے. اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا اور میم کو ہلانا بھی نہیں ہے. صرف حروف قلقلہ جو کہ قاف، طا، با، جیم، دال ہیں ان کو حالت سکون میں، جزم کی حالت میں ہلا کر پڑھیں گے. ادروائز کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ حرف حالت سکون میں نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے جی. لا یا عین کو واضح نکالنا ہے اس سے مخرج سے. لام کو باریک پڑھنا ہے. منہ و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. آج یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 101 تک ہم نے آج پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.